وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بھارت کی تحقیقات پر اعتماد نہیں، غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ محسن نقوی نے بتایا کہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی داراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 54 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوارج کو بیرونی قوتوں کی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر حسن خیل کے مقام پر خوارج کی داراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا ہے۔ اس کارروائی میں 54 دہشت گرد مارے گئے اور بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک کی سب سے بڑی ہلاکت ہے اور ہماری افواج فتح کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر بھارتی شرپسندوں کے حملے کے بعد برطانیہ میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ پاکستان کمیونٹی نے ہندو شرپسندوں کے خلاف جوابی اقدامات کا اعلان کیا ہے، جبکہ یورپ میں بھی پاکستانیوں نے ہندوؤں کے ساتھ کاروباری روابط معطل کر دیے ہیں۔ بیرسٹر امجد ملک نے وزیراعظم شہباز شریف سے خصوصی فنڈ کے قیام کا مطالبہ کیا تاکہ اوورسیز پاکستانی ملک کے دفاع کے لیے بھاری زر مبادلہ بھیج سکیں۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت 45 رکنی سعودی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق اس پروجیکٹ کے تحت 50,500 پاکستانی عازمین حج اسلام آباد اور کراچی کی ایئرپورٹ سے روانہ ہوں گے۔ اسلام آباد سے 100 اور کراچی سے 80 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی اور امیگریشن کی سہولت سعودی عرب کے بجائے پاکستان میں ہی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پیزشکیان سے ٹیلی فونک گفتگو میں خطے میں قیام امن کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان ایران کے تعمیری کردار کا خیر مقدم کرے گا۔ وزیر اعظم نے بندر عباس دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام سے اظہار تعزیت کیا اور ہر ممکن معاون فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کی اشتعال انگیزی پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا اور دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے شفاف تحقیقات پر آمادگی ظاہر کی۔ وزیر اعظم نے بھارت کے پانی کو ہتھیار بنانے کے اقدام کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اپنے آبی حقوق کا دفاع کرے گا۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھنے کی عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں پاکستان نے کامیاب سفارتکاری کے ذریعے بھارت کی جانب سے پہلگام واقعے کو قرارداد میں سخت الفاظ کے ساتھ شامل کرانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سلامتی کونسل کے بیان میں پہلگام کے بجائے جموں و کشمیر کا لفظ استعمال کیا گیا اور دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کی گئی۔ بیان میں بھارت اور نیپال کے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے بھی خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت اور پاکستان پر تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ آل پارٹیز پارلیمنٹری کشمیر گروپ کے چیئرمین بیرسٹر عمران حسین نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر برطانوی پارلیمنٹ میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ سابق چیئرپرسن ڈیبی ابراہم نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت کے بانی چیئرمین راجہ نجابت حسین نے بھارت کی کشیدگی پر برطانوی پارلیمنٹ کے 200 ارکان کو خطوط ارسال کیے ہیں۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے پاکستان پر الزامات لگانے کو خط میں جنگی صورتحال پیدا کرنے کا سبب قرار دیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے حسین الشیخ کو فلسطینی اتھارٹی کا نائب صدر مقرر کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی حکومت میں نائب صدر کے عہدے کی تشکیل کے چند روز بعد بالآخر فلسطینی صدر محمود عباس نے PLO فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر حسین الشیخ کو تنظیم کا صدر اور فلسطینی صدارت کے لیے اپنا نائب مقرر کر لیا ہے۔ PLO کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ایک اور رکن واصل ابو یوسف نے بتایا ہے کہ حسین الشیخ کو نائب صدر بنانے کے فیصلے کی ایگزیکٹو کمیٹی نے حمایت کر دی ہے۔ رہنما تحریک خالصتان گرپتونت سنگھ پنو نے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم 2 کروڑ سکھ پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں اور بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی حکومت کی تاریخ رہی ہے کہ جس نے بھی حملہ کیا وہ بچا نہیں، چاہے وہ اندرا گاندھی ہو یا نریندر مودی۔ گرپتونت سنگھ پنو نے مودی، اجت ڈول، امت شاہ اور جے شنکر کو عالمی قوانین کے تحت کٹہرے میں لانے کا عہد کیا اور پہلگام میں ہونے والے حملے کو بھارتی سیاست کا حصہ قرار دیا۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بمباری میں مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور اسپتالوں میں لاشوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسپتالوں میں 40 مزید لاشیں لائی گئی ہیں۔
غزہ میں اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث قحط کی صورتحال مزید بگڑ رہی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات میں جنگ بندی، قیدیوں کے تبادلے اور تعمیر نو کے حوالے سے اپنے نقطہ نظر پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران سابق اسرائیلی وزیر اعظم نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج افرادی قوت کی کمی کا شکار ہے۔ تل ابیب میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مظاہرہ۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب میں ہزاروں افراد نے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے لیے مظاہرہ کیا۔ بھارت نے پاکستان ہاکی ٹیم کو ایشیا کپ 2025 کے لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ اگست اور سپتمبر میں بھارت کے شہر راجگیر میں شیڈول ہے اور یہ 2026 ہاکی ورلڈ کپ کی کوالیفیکیشن کے لیے اہم ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی سفارتی کشیدگی کے بعد بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے تاحال اس معاملے پر کوئی موقف نہیں اپنایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان پہلگام واقعے کی مکمل شفاف تحقیقات کے لیے تیار ہے اور اس میں یورپی اور پڑوسی ممالک کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بین الاقوامی برادری کو تحقیقات کی دعوت دی ہے تاکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی کریڈیبلٹی کا جائزہ لیا جا سکے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ چین کا کردار اہم ہے اور برطانیہ کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بھارت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت پہلگام واقعے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے اور ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ پاکستان نے بھارتی حکومت کے حالیہ اقدامات کا بھرپور جواب دیتے ہوئے اسلام آباد میں بھارتی سفارتکاروں کی تعداد کم کرنے اور بعض افسران کو ناپسندیدہ قرار دے کر واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واہگہ بارڈر کے ذریعے 13 بھارتی سفارتکار واپس جا چکے ہیں جبکہ نئی دہلی سے پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کی واپسی بھی متوقع ہے۔ مبصرین کے مطابق سفارتی عملے میں کمی جنوبی ایشیا میں امن کی کوششوں کے لیے منفی اشارہ ہے۔ ایران کے شہر بندر عباس کے شہید راجائی بندرگاہ پر زوردار دھماکے میں 8 افراد جاں بحق اور 500 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد بندرگاہ میں آگ بھڑک اٹھی اور متعدد عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکیں اور تحقیقات جاری ہیں۔ امدادی کام بدستور جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاناما اور سوئس کینال سے امریکی جہازوں کو مفت گزرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ انہوں نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ پہلے ہی پاناما نہر پر دوبارہ امریکی کنٹرول کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔